نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلہی آمین۔ سورۃ اعراف آیت 142 سے 152 تک۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا قصہ پڑھا، اور جادوگر ایمان لے آئے اور اس پر فرعون نے انہیں پنش کیا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ 6 لاکھ لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ دریا کو پار کریں، اور جب وہ دریا کے پاس پہنچے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پل بن گیا، اور پھر وہ وہاں سے گزر کے وادی سینا میں چلے گئے، اور فرعون اور اس کے فالوورز جو تھے وہ غرق ہو گئے۔ آج کی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ جب وہ پار کر گئے، وادی سینا میں آ گئے، وہاں آ کر بنی اسرائیل کا رد عمل کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، اور پورا کیا ہم نے اسے 40 کے ساتھ۔ تو بنی اسرائیل سمندر پار کر کے وادی سینا میں آزاد قوم کی حیثیت سے آئے، تب ضرورت تھی کہ ان کے پاس عبادت کے طور طریقے ہوں، لہٰذا 30 دن کے لیے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لیے بلایا گیا، اور اسے مزید 10 سے بڑھایا، یعنی ٹوٹل 40 دن ہو گئے۔ میقات کہتے ہیں وہ میعاد جس میں مقرر کام کیا جائے، مقرر وقت اور مقرر جگہ پر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا وعدہ لیا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ وقال موسیٰ لأخیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا، ہارون علیہ السلام سے، کہ میرے پیچھے میری قوم کی اصلاح کرنا، اور انہیں وہ اپنا جانشین بنا کر گئے۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور مفسدین کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ ہارون علیہ السلام کو جانشین بنانے کے بعد انہیں نصیحت بھی کی کہ بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے کو فالو نہ کرنا، اور اس سے روکا۔ ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا، اور ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا سے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ سورۃ طٰہٰ میں اس کا ذکر آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام دو، تو وہ فرماتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے دل کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ میری بات سمجھ آ جائے، وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں سے، میرے اہل میں سے مجھے ایک جانشین اور وزیر عطا فرما، ہارون اخی، ہارون جو کہ میرا بھائی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا سے انہیں مانگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا جانشین بنایا، کہ جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایبسنس میں انہوں نے وہ رول پلے کرنا تھا جو کہ داعیہ دین کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 143، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو لے کر وہاں پہنچے، قال رب ارنی انظر الیک، تو قوم نے مطالبہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پہاڑ پہ ڈالو، فسوف ترانی، فلما تجلی ربہ، تو جب وہاں اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، للجبل، پہاڑ کے اوپر، جعلہ دکا، دکا کہتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جانا، کوٹ کوٹ کے نرم کرنا، تو وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی شدت سے، خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور خرہ سے مراد ہے گرج، چمک کی شدت اور خوف سے بے ہوش ہونا، تو موسیٰ علیہ السلام اس خوف اور بجلی سے بے ہوش ہو گئے۔ اب چونکہ یہ دین کا کام ہے، ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، لہٰذا میقات کو خاص طور پر منشن کیا گیا، اور یکسوئی بھی ضروری ہے، کیونکہ علم دینے کا کام بہت اہم کام ہے۔ اگر ٹھیک سے لیا نہیں جائے گا تو پھر آگے بھی نہیں ٹھیک پہنچایا جائے گا، اور اس کام میں ایئر رسپانسبلٹی کی کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری رسپانسبلٹی سے اپنے پیچھے ایک جانشین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، ہوش میں آتے ہی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی، کہا میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں۔ کہ ایک پیغمبر میں یہ سکت نہیں کہ وہ پہاڑ پر پڑی ہوئی اللہ تعالیٰ کی جھلک اور روشنی کو برداشت کر سکے، تو ایک عام انسان کبھی بھی نہیں سہ سکتا۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ، فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے تمام انسانوں پر، برسالاتی و بکلامی، رسالت کے ساتھ اور ساتھ کلمات کے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے چنے جانے کی نعمت، اور پھر ان کو علم ملنے کی نعمت اور کتاب ملنے کی نعمت، ان ساری نعمتوں کے بعد کہا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اس کے بعد شکر گزاروں میں سے ہو جانا۔ علم پر عمل کرنا بھی ایک شکر گزاری کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے اپنے کام کا بنانا چاہتا ہے پھر اس کی سخت تربیت کرتا ہے۔
اور اگر کوئی منہ موڑ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، ایک لمحے کے لیے بھی پلٹنے کا نہ سوچے، یہی شکر گزاری ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب عطا کی جس میں ہر چیز بیان کی ہوئی تھی۔ یہاں پر ہر چیز سے مراد ہے نصیحت والی چیزیں، کیونکہ معوذ ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا شوق دلائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف دلائے۔ تو بنی اسرائیل کی ہدایت کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں لکھ دی اور کہا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ کہ اسے قوت کے ساتھ پکڑو، حفاظت کے ساتھ پکڑو، مضبوطی سے اور عمل کی نیت سے اور جوش اور جذبے سے اور پوری طرح لے لینا۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا اور اپنی قوم سے بھی کہو کہ وہ اسے احسن طریقے سے پکڑے۔ لوگوں کو بھی اس کے احسن حصے کو پکڑنے کا حکم دیا اور محکمات کو ماننا اور ان پر عمل کرنا ہی احسن طریقہ ہے۔ اب اگر ہم محکمات کو دیکھیں تو اس میں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، دوسرا یہ کہ حکم میں جیسے حکم ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرے تو اس کا بدلہ لیا جائے، لیکن بدلے کا بھی حکم ہے، پھر معاف کرنے کا بھی حکم ہے، اور معاف کرنا اس میں کیا ہے؟ احسن درجہ ہے۔ تو پھر انہیں حکم دیا گیا کہ کتاب کے احسن حصے کو پکڑیں۔ سَأُرِيكُمْ دَارُ الْفَاسِقِينَ قریب میں تمہیں دکھاؤں گا گھر نافرمانوں کے۔ فاسق کون ہے؟ نافرمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں تاخر دیکھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تاخر مطلب دیری دیکھی تو کہا آگے آؤ، یعنی جلدی کرو اور میری اقتداء کرو، اور جو تمہارے بعد آئیں گے وہ تمہاری اقتداء کریں گے، تمہاری پیروی کریں گے، اور کچھ لوگ ہمیشہ پیچھے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دے گا۔ تو لیڈر کو آگے آنا پڑتا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر کتاب کے احسن طریقے کو، احسن حصے کو لینے کا حکم ہے، لہٰذا فاسق کون ہے؟ جو احسن کو چھوڑ کر حدود سے آگے نکل جائے اور بگاڑ کی طرف چلا جائے۔ مفسرین کی مختلف آراء ہیں اس کے بارے میں کہ دار الفاسقین سے مراد آل فرعون سے اگر منسوب کیا جائے تو مصر کا علاقہ ہے، اور پھر ان کے گھر جو تھے وہ کیسے خالی پڑے رہ گئے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ عمالقہ کی قوم کی طرف اشارہ ہے جن سے جہاد کا بھی حکم دیا گیا صحابہ کرام کو۔ تیسرا یہ کہ ملک شام مراد ہے جہاں قوم لوط کی باقیات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور چوتھا یہ کہ اس سے مراد آخرت کا گھر ہے، یعنی آخرت میں پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا کیا اور کیا کمایا۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِی، اصرف صرف سے ہے، صرف سے مراد ہے پھیرنا، اور یہاں پر آیات سے مراد کونی آیات بھی ہیں یعنی دنیا کی نشانیاں، اور شرعی بھی، اور شرعی سے مراد پھر قرآن اور تورات کا اوتھینٹک حصہ مراد ہے۔ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، وہ لوگ جو زمین میں تکبر کرتے ہیں ناحق۔ تو تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ ہے تکبر کی سزا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنے کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، رشد سے مراد ہے کام کی درستگی اور حسن تدبیر، ہوش مندی، سمجھداری، اور پھر دین میں استقامت۔ مراد ہے کامیابی اور اصلاح کا راستہ جو جنت کی طرف لے جائے۔ تو چونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے تکبر کی وجہ سے، لہٰذا اب انہیں دین بھی سمجھ نہیں آ رہا اور رشد کا راستہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر وہ غی کا راستہ دیکھتے ہیں، گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ اسے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، یعنی گمراہی کے راستے کو فوراً اپنا لیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے سبق نہیں لیتے، سیدھے راستے پر نہیں آتے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تکبر، اور گمراہی کا راستہ انہیں جلدی پسند آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل دنیا کی محبت میں غرق ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، دو وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی، ایک ان کا تکبر، ان کا جھٹلانا، اور دوسرا کہ وہ غافل ہیں۔ تو تکبر اور غفلت آیات سے فائدہ اٹھانے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ دیکھیں، جس سے سچی محبت ہوتی ہے وہی کام دل سے کرنے کو بھی جی چاہتا ہے، اور آخرت کی ملاقات ایک زبردست موٹیو ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے حساب دینا ہے اپنے وقت کا، مال کا، علم کا، جوانی کا، لہٰذا پھر وہ اپنی ان چیزوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اب ان احکامات کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں اور پیچھے سے لوگوں نے اپنے زیورات سے بچڑا بنا لیا، اور بچڑا بھی کیسا؟ جسد لہو خوار، سونے کا بچڑا جس سے آواز آ رہی تھی۔ اب یہ کیسا ہوا؟ کیونکہ جب وہ وہاں سے نکلے، جب انہیں حکم دیا گیا کہ دریا کو پار کر کے انہوں نے کہیں اور ہجرت کرنی ہے، تو تب وہ اپنے قیمتی زیورات اور پیسہ وغیرہ لے کر نکلے تھے، اور انہی زیورات کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
کوہ طور پر چلے گئے تو چونکہ وادی سینے میں آتے ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایک بچڑا بنا دیں جس کی ہم عبادت کریں، تو سامری نے کہا کہ لاؤ مجھے دو اپنا سارا زیور، میں اس سے بچڑے کی شکل بناتا ہوں جس سے آواز بھی آتی ہوگی۔ دراصل یہ کاریگر لوگ تھے اور ان میں اسکلڈ ورکر بھی تھے، تو چونکہ یہ فرعون کے انٹیکس بنایا کرتے تھے لہٰذا سامری بھی انہی میں سے تھا، اور وہ مہارت رکھتا تھا اس بات پر کہ وہ ایسی چیز بنا سکے جو کہ ایک عجوبہ کہلائے، تو لہٰذا اس نے بچڑا بنایا اور اس کو ایسی حیت دی کہ اس سے آواز آتی تھی اور آواز بھی بالکل بچڑے جیسی ہی تھی۔ اس سے وہ قوم فیسینیٹ ہو گئی اور بچڑے کو ریئل آواز کا سمجھ کے پھر انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ نہ تو ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، وہ ظلم کرنے والے تھے، یہاں ظلم سے مراد ہے شرک۔ ولما سقط فی ایدیہم، جوں ہی انہیں غلطی کا احساس ہوا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ سورہ البقرہ آیت 54 میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے معبود بنایا تھا، اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، تو پھر انہوں نے توبہ کی، اور ان کی توبہ کیا تھی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں، تو پھر ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اب یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہوئے ہیں ان لوگوں کو لے کر۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، لوٹے پلٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، غضبان اسفا، تو وہ شدید غصہ ہوئے۔ غضبان سپرلیٹو ڈگری ہے، اسفا یعنی سخت افسوس اور سخت غصے کی حالت ہے۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، کہا بہت بری جانشینی کی تم نے میرے بعد، عاجلتم امر بربکم۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے اور قوم کو اس حالت میں دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کتاب ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کو ان کے بالوں سے پکڑ لیا، شدید غصہ ہوئے، اور یہ غصہ ان کا اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا اور قوم کی گمراہی کے افسوس میں تھا۔ دراصل یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، انہیں لگا کہ ان ساری چیزوں پر حضرت ہارون علیہ السلام بھی اگری کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ تم نے میرے پیچھے سے بہت بری جانشینی کی۔ قال ابن ام ان القوم، کہا اے میری ماں کے بیٹے، یعنی کہ جو سب سے کلوز نسبت تھی اس سے پکارا۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام جسٹیفائی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی بے بسی بتائی۔ سورہ طٰہٰ آیت 90 اور 91 میں بھی اللہ تعالیٰ اسی واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی قوم کو ان کے پیچھے سے سمجھایا تھا۔ البتہ ہارون نے ان سے کہا کہ یہ بچہ تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارا رب تو رحمان ہے، میری اتباع کرو اور بات مان جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم اسی پر جمے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آ جائے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہارون علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر تھا کہ قوم میں تفرقہ نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا اور ان سے زیادہ بحث نہیں کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کیا۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، تشمت کا لفظ شماتت سے، اور شماتت کہتے ہیں دشمن کا مصیبت پر خوش ہونا۔ تو انہوں نے کہا اپنے بھائی سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ قوم کو اس بات کا موقع نہ دیں کہ وہ مجھ پر خوش ہو، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم قوم کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے اور تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی ریئلائز ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے تو اپنا کام اچھے سے کیا لیکن قوم کی ہٹ درمی تھی کہ وہ نہ مانی، اور ان دونوں کی لڑائی سے قوم ان پر ہنس رہی ہوگی، اس پر انہوں نے استغفار کی۔ قال رب اغفر لی، کہا ہے میرے رب مجھے بخش دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا فی رحمتک، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، وانت ارحم الراحمین، فوری دعا مانگی۔ اور دعا کے مانگنے کے سٹائل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل کی حالت پتہ چل رہی ہے۔ یہ دعا بتا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رحم تھا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے اور قوم سے ان کی ایک ہمدردی تھی، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں میں بھی بڑی بڑی مس انڈرسٹینڈنگس ہو جاتی ہیں، لہٰذا بعض اوقات ضروری ہے کہ ان غلط فہمیوں کی وضاحت مانگ لی جائے اور پھر وضاحت دینے پر اسے ایکسیپٹ کر کے اپنے دل کو صاف بھی کر لیا جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان قریب ان کا رب ان پر غضبناک ہوگا، وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہوگی۔ یہ ہے شرک کرنے والے کا انجام کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا بھی مستحق ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور دنیا میں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یہی بدلہ دیتے ہیں ہم گھڑنے والوں کو۔ افطرا کہتے ہیں خود گھڑی ہوئی کوئی چیز، بدعت بھی اسی سے ہے، تو سارے مفتریوں کو یہی بدلہ ملے گا، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے بھی جنہوں نے خود سے کچھ گھڑ لیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، اور ان کے بعد آنے والے بھی۔
اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور اس کے بعد ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو گویا توبہ کرنے والے کے لیے بخشش ہے۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے اور غلطی کا اعتراف کرنا، توبہ کرنا، یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مستحق بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سکت سکوت سے ہے یعنی خاموشی اور ترک الکلام، تو جب ان کا غصہ ٹوٹ گیا، اس غصے سے انہیں خاموشی ملی، اخذ الالواح، تو انہوں نے وہ تختیاں جو پھینکی تھیں، جنہیں سائڈ پہ رکھا تھا، انہیں پکڑ لیا، وفی نسختها، اور اس کے نسخے، نسخہ کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، کتاب یا مضامین کی شکل میں، خواہ وہ اصل ہوں یا نقل۔ تو غصہ تھمنے پر دوبارہ سے ان تختیوں کو اٹھایا، ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، تو تورات کے وہ احکامات ہدایت بھی تھے اور رحمت بھی، لیکن کس کے لیے؟ ڈرنے والوں کے لیے۔ رہب کہتے ہیں شدت خوف کو، تقویٰ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور تقویٰ سے بھی ایک نیکسٹ سٹیج ہے جو ہے رہب۔ ڈر ہوگا تو ہی عمل ہوگا، ڈر ہوگا تو ہی ہدایت آئے گی۔